الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعا سرکار امام زمانہ الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث أدركني الساعة الأجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وسلم.
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سامعین، سورہ مبارک احزاب جو قرآن مجید کی 33ویں سورہ ہے، اس کی 33ویں آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہو رہا ہے کہ یقیناً یہ میرا ارادہ ہے، یقیناً یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت رسول، تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھا جائے اور تمہیں ایسا پاک رکھا جائے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ لہذا اس آیت نے ہمیں یہ بتایا کہ اہل بیت کا مقصد ہے، مشن ہے کائنات کے انسانوں کو پاک کرنا۔ اور کل سورہ حدید میں پتہ چلا کہ اہل بیت کا ایک مقصد ہے ہمیں نجاستوں سے نجات دلانا، اور اہل بیت کا دوسرا مقصد ہے ہمیں مشکلات میں جب ہم پڑ جائیں تو ان مشکلات سے نجات دلانا بھی اہل بیت کا کام ہے۔ برے وقت میں ہماری مدد کرنے کے لیے پروردگار نے اہل بیت کو خلق کیا ہے کہ جب ہم مشکل میں گرفتار ہو جائیں تو ان سے التجا کریں کہ وہ ہماری مدد کریں۔ یہاں پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا سے ہر چیز ڈائریکٹ مانگنی چاہیے، خدا کے اور بندے کے درمیان انبیاء نہیں ہونے چاہیے۔ کچھ لوگ بیچارے واسطے کے یا وسیلے کے منکر ہیں۔ ان کے لحاظ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فکر قرآنی نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ دیکھیے، سارے مسلمان ہم جانتے ہیں کہ ملک الموت جو ہے پروردگار نے اسے خلق فرمایا ہے اس مقصد کے لیے کہ وہ ہماری روح کو قبض کرے۔ بھائی، یہ ملک الموت بیچ میں خدا نے کیوں ڈال دیا؟ کیا خدا خود ہماری روحوں کو قبض نہیں کر سکتا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو خدا نے بندوں اور اپنے درمیان ملک الموت کو کیوں خلق کیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں وسیلہ ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ قیامت کے دن اسرافیل پھونک مارے گا تو یہ ساری کائنات تباہ ہو جائے گی اور قیامت کا میدان ہوگا۔ بھئی، یہ اسرافیل کو خدا نے کیوں کام سونپا؟ اگر خدا خود ارادہ ہی کرتا تو یہ پوری کائنات ختم ہو جاتی، قیامت کا دن آ جاتا۔ مگر یہاں پر بھی قرآن ہمیں وسیلے کا درس دے رہا ہے کہ خدا خود کر سکتا ہے، مگر اس نے خود وسیلے کا ہمیں درس دیا ہے کہ میں نے جبریل کو خلق کیا، حالانکہ اگر میں چاہوں تو بغیر جبریل کے اپنے نبی کو پیغام دے سکتا ہوں، اور میرا نبی میرا پیغام بغیر جبریل کے بھی سمجھ سکتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ خدا نے پیغام بھیجنے کا طریقہ یہ بنایا کہ جبریل کو بھیجا۔ تو عزیزان گرامی، وسیلے کے منکر ہم تب تک نہیں ہو سکتے جب تک قرآن پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، کیونکہ قرآن کی صاف اور صریح آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ صلوات پڑھی محمد و آلہ محمد۔
اب جو وسیلے کے منکر ہیں گویا وہ اس آیت کے منکر ہو رہے ہیں. صاف آیت ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وسیلہ وسیلہ وسیلے کو تلاش کرو. لہذا اگر وسیلے کو ہم مانتے ہیں، اگر وسیلے کو مانتے ہیں یعنی قرآن کو مانتے ہیں، اگر وسیلے سے انکار کر رہے ہیں یعنی قرآن سے انکار کر رہے ہیں، اور یہ قرآن بھی ہے اور سیرت سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے بھی یہی درس دیا ہے، سرکار نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے. اگر کوئی مسکین آ گیا، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کرے، تو رسول خدا کا طریقہ یہ ہے. مروج الذہب یہ اہل سنت کی کتاب ہے، اہل تشیع کی کتاب میں بھی یہ حدیث موجود ہے، یہ روایت موجود ہے کہ جب بھی کوئی فقیر آیا، بیمار آیا، حاجت مند آیا دعا مانگنے کے لیے، تو اللہ کے رسول کا انداز ایک تھا کہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے تھے، فرماتے تھے اللہم ارحم علی فلان بحق علی، پروردگار اس پر رحم فرما علی کے صدقے میں. حالانکہ اگر رسول خدا چاہتے تو خود بھی کہہ سکتے تھے کہ پروردگار اس پر رحم فرما. نہیں، کیونکہ یہ سنت خدا بھی ہے کہ سنت رسول بھی ہے کہ دنیا کو وسیلے کا درس دیا جائے. صلوات پڑھی محمد والا. لہذا وسیلے سے انکار کر نہیں سکتے. اور اس لیے دیکھیے، اگر ایک بندہ پڑا ہوا ہے کنواں بہت گہرا ہے، باہر نکل نہیں سکتا، اب اسے فیض چاہیے اوپر کی دنیا سے، وہ ہے کنویں کے اندر. یا تو طاقت ہو اتنی کہ باہر نکل جائے، طاقت اس بیچارے کے اندر ہے نہیں، یہ کنویں سے باہر نکل ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. کچھ ایسے مشکلات میں گرفتار ہے، یہ نکل نہیں سکتا. اب اس کو فیض کیسے ملے گا؟ اب کوئی رسی ہونی چاہیے. یہ رسی جو ہے وہ وسیلہ ہے نا، رسی ہو، کوئی برتن ہو جو اوپر سے کوئی چیز سے بھیجی جائے تاکہ اسے کھانا ملتا رہے، پانی ملتا رہے، یہ زندہ رہے. یعنی وسیلہ ہونا چاہیے نا. یا تو یہ اوپر چلا جائے پھر تو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اوپر نہیں جا سکتا تو اب کوئی وسیلہ ہونا چاہیے درمیان میں. اوپر والوں اور اس کے درمیان ایک وسیلے کا ہونا ضروری ہے. عزیزان گرامی، یاد رکھیے، ہم کتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی مومن ہیں، ہم سب کیا ہیں؟ ہم زمان کے بھی قیدی ہیں اور مکان کے بھی قیدی ہیں. توجہ کا طالب ہے. کیسے؟ بھائی اس وقت میں یہاں پر مجلس پڑھ رہا ہوں تو ظاہر کراچی میں نہیں ہو سکتا. اس وقت آپ یہاں بیٹھے ہوئے تو اس وقت آپ کسی اور امام بارگاہ میں نہیں ہو سکتے. ہم مکان کے بھی قیدی ہیں اور زمان کے بھی قیدی ہیں. مثلا آج جو دن ہے اس کے دن قیدی ہے. ہم یہ دن جب تک نہ گزرے ہم کل والے دن تک نہیں پہنچ سکتے. ہم زمانے کے بھی قیدی ہیں اور ہم مکان کے بھی قیدی ہے. اب ہم چاہتے ہیں پروردگار سے فیض لانا، اس سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں نا. ہم زمان کے بھی قیدی، یعنی ہم زمان کے بھی کنویں کے اندر ہیں اور مکان کے بھی کنویں کے اندر ہیں، اور ہم میں سے کسی کو طاقت نہیں کہ اس کنویں سے نکل سکے. بھائی ہے کوئی مکان کی قید سے نکل جائے، ہے کوئی زمان کی قید سے نکل جائے؟ نہیں، ہم زمان اور مکان کے قیدی ہیں. اور ہمیں فیض کس سے چاہیے؟ پروردگار سے چاہیے. اور اللہ وہ ہے جو زمان کا خالق ہے اور مکان کا بھی خالق ہے. ہم مکان کے قیدی ہیں، اور جو ہمارا خدا ہے وہ لامکان ہے، وہ ہے لامکان. ہم مکان کے قیدی، خدا ہمارا لامکان. اب اس سے فیض لیں تو کیسے لیں؟ اس سے ہمیں فیض لینا ہے نا. فیض لیں تو کیسے لیں؟ یا تو ہم زمان مکان سے قید سے نکل جائیں اور وہاں پہنچ جائیں. وہاں پہنچ نہیں سکتے، وہ ہے لامکان. ہم ہے مکان کے قیدی، وہ ہے خالق زمان. ہم ہیں زمان کے قیدی. تو اب ضرورت ہے نا اس بات کی کہ ایسی ہستیاں ہونی چاہیے جو ہماری طرح زمان اور مکان کے قیدی نہ ہو، بلکہ وہ زمان اور مکان کے اوپر محیط ہو. اب سمجھے آپ وسیلہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اور بندوں کے درمیان وسیلہ وہ ہو سکتا ہے کہ جو مکان کا قیدی نہ ہو. یہ نہیں کہ علی ہے، رسول ہے، لہذا فقط ایک جگہ پر ہے. نہیں، وہ تو ہماری حالت ہے. علی اور رسول مکان کے قیدی نہیں ہے. ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں مولا علی 40 گھروں میں دعوت میں جا سکتے ہیں. رسول خدا ایک ہی وقت میں یہاں بھی ہے اور معراج پر بھی ہے. صلوات پڑھی محمد والے.
اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسی ہستیاں ہوں جو زمان و مکان کے قیدی نہ ہو، زمان و مکان کے اوپر محیط ہو. جیسے یہ کاغذ ہے، اب میں نے اوپر ہاتھ رکھ دیا، یہ میرا ہاتھ کاغذ کے اوپر محیط ہے. یعنی وسیلہ وہ ہو سکتا ہے خدا اور مخلوق کے درمیان اولاً جو زمان اور مکان کا قیدی نہ ہو بلکہ زمان و مکان کے اوپر محیط ہو. صلوات پہ محمد والے. اسی لیے اہل بیت کے فضائل ہم کتنے بھی بیان کریں تو بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم زمان و مکان کے قیدی ہیں اور وہ ہے زمان و مکان سے بلند. لہذا جہاں ہمارے عقل کی انتہا ہے وہیں سے محمد و آل محمد کے مقام کی ابتدا ہے. صلوات پڑھی محمد. اب آپ نے سنا کہ اہل بیت کائنات کو طہارت سکھانے آئے ہیں، نجاستوں سے نجات دلانے کے لیے آئے ہیں، مشکلات میں مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اہل بیت خدا اور بندے کے درمیان وسیلہ ہے. اور عزیزان گرامی، بات ہو رہی تھی طہارت کی، اور نجاست کو آپ نے سنا 3 اقسام ہیں. فکری، عقیدے کی نجاست. کہا انما المشرکون نجس، مشرک اس لیے نجس ہے اس کی فکر نجس ہے، اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت کو سجدہ دے رہا ہے، یہ فکری طور پر نجس ہے. اور پھر ہے ظاہری طہارت، اہل بیت نے بتایا ظاہر کس طرح سے پاک رکھا جائے. اور پھر ہے باطنی نجاست، اور باطنی نجاست میں آج چونکہ کل عاشور کا دن ہے، آج شب عاشور ہے، لہذا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ باطنی نجاست میں سب سے خطرناک ترین نجاست کون سی ہے تو کربلا کے میدان میں آ کے دیکھیے کربلا میں ایک طرف نورانی لوگ ہیں، اصحاب امام حسین ہیں، عاشقان خدا ہیں، عاشقان قرآن ہیں، عاشقان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، عاشقان اہل بیت ہیں، عاشقان آل محمد ہیں. تو دوسری طرف کون ہیں جو مقابلے کے لیے آئے ہیں، جو دوسری طرف لڑنے کے لیے آئے ہیں وہ کون ہے؟ تو ایک جواب ملے گا، وہ عاشقان دولت ہیں. اللہ اکبر. یعنی کربلا کا حادثہ نہ ہوتا، حسین مارے نہیں جاتے، علی اصغر کے ننھے سے گلے پر تیر نہ لگتا اگر یہ بدبخت دنیا کی محبت کی نجاست میں گرفتار نہ ہوتے. یعنی کربلا سے ہمیں سب سے بڑا درس کیا ملا کہ ہرملا کیوں بنا؟ پیسے کی محبت کی وجہ سے. شمر کیوں بنا؟ پیسے کی محبت کی وجہ سے. ابن سعد کیوں بنا؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے. عزیزان گرامی، انبیاء کو جو تکالیف ملی ہے ان گروہ نے، ان افراد نے دے دی جن کا دین ایمان سب کچھ پیسہ تھا. وہ پیسے کی وجہ سے اہل بیت کو چھوڑتے چلے گئے، پیسے کی وجہ سے انبیاء کو چھوڑتے چلے گئے. حضرت آدم سے لے کر آج تک پھر انہوں نے پیسہ چلایا، نمرودوں نے پیسہ چلایا، یزیدیوں نے پیسہ چلایا، دشمنان خدا نے پیسہ چلایا، اور یہ نا اہل، نا عقل اور نجس لوگ بکتے چلے گئے اور انبیاء قتل ہوتے چلے گئے. یہ ہے تاریخ آج تک جو گزری ہے. اکثر لوگ جو بکے ہیں یہ پیسے کی وجہ سے، یہ دولت کی وجہ سے. تو یاد رکھیے مجلس میں آنے والوں، یہاں سے آج یہ درس لے کر جاؤ اور یہ سیکھ کر جاؤ کہ سب سے بڑی نجاست جو ہے یہ حب دنیا ہے. جب تک دنیا کی محبت ہے تو گویا اندر میں شمر بننے کے جراثیم موجود ہیں. ان کو نکالنا ہے اگر مجلس میں آ رہے ہو. جب تک دنیا کی محبت ہے تب تک حرمل ملعون بننے کے نجس جراثیم موجود ہیں. اسی لیے پاک سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک کلام ہے، حب الدنیا رأس کل خطیہ. دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑ ہے. جہاں انسان دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گیا، یہی دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ انسان بزدل بن جاتا ہے، یہی دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ انسان بے غیرت بن جاتا ہے، یہی دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ انسان منافق بن جاتا ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ انسان خدا اور رسول کا دشمن بن جاتا ہے. لہذا عزیزان گرامی، ان مجلس میں بچوں کو لاتے ہیں، اپنے جوانوں کو ٹریننگ دیجیے کہ بھائی ایسا تو نہیں، کیونکہ یہ تو رواج ہے کہ لوگ والدین بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں
ہیں کہ بھائی بینک میں پیسہ رکھو، اپنے کچھ کمائی جمع کر کے رکھو، جمع تاکہ برے وقت میں کام آئے. جس طرح سے یہ آپ ٹریننگ دیتے ہیں کہ بھائی پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، اسی طرح سے والدین کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح سے پیسہ جمع کرنے کی اگر آپ ٹریننگ دیتے ہیں تو پیسہ اللہ میں راہ خرچ کرنے کی، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے کی ٹریننگ بھی بچوں کو دینی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بچہ حب دنیا کے مرض میں مبتلا. لہذا مجلس میں بچوں کو لاتے ہیں کہ یہ بھی حسین کی مجلس میں پیسہ خرچ کرو. یہ حسین کی عزاداری کی کیسٹ ہے، یہ کیسٹ لے لو. اور میں آج اعلان کرنا چاہتا ہوں ایک بہت اچھی کیسٹ ہے خصوصاً فارسی زبان والوں کے لیے، شاید بہترین تحفہ ہے یہ محرم کا، بہترین نعمت ہے. وہ ہے حضرت آیت اللہ کوچانی کی کتاب سیاحت غرب کا. پورا انہوں نے 2 کیسٹ میں آواز کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے انہوں نے پوری ریکارڈنگ کی ہے. بہت ہی لطف آئے گا کہ مرنے کے بعد کن کن مقامات سے انسان کو گزرنا ہے اور مرنے کے لیے انسان کو کن کن چیزوں کا بندوبست کرنا ہے. میں نے یہ کیسٹیں پہنچائی تھی نجفی کیسٹ والوں تک، نہیں معلوم انہوں نے کاپیاں بنائی یا نہیں بنائی، آپ یہ ضرور لیجئے. تو عزیزان گرامی، لہذا بچوں کے اندر عادت ڈالی کہ وہ پیسے کو خرچ کریں، وہ عاشق دنیا نہ بنے، کیونکہ عاشق دنیا، عاشق مال جو ہے کبھی عاشق خدا نہیں بن سکتا. دنیا کا جو سب سے بڑا سخی شخص گزرا ہے حاتم طائی سے پہلے، اس سے پوچھا گیا تو سخی کیسے بنا؟ کہا میں سخی اس لیے بنا کہ میری ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا. میں جب اسکول جاتا تھا ماں مجھے 2 روپے، یعنی اس زمانے کی جو بھی کرنسی تھی 2 روپے دیتی تھی، کہتی تھی یہ ایک تیرے لیے ہے ایک فقیر کے لیے ہے. صلوات پڑھیے محمد. کیونکہ آج کی مجلس کا پیغام یہ ہے کہ شمر بننے کے جراثیم پیدا ہو سکتے ہیں اگر دنیا کی محبت انسان کے دل میں موجود ہے. لہذا والدین کی ذمہ داری ہے، حسینیوں کی ذمہ داری ہے، مومنوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے دلوں سے محبت دنیا کی نجاست نکال دیں. اگر بچے کے دل میں، جوان کے دل میں محبت دنیا آ گئی، یہ اپنا دین، ایمان، عزت، آبرو سب بیچ دے گا. صلوات پر محمد والے. شاید آپ لوگوں میں سے بعض لوگوں نے یہ مسلسل قسط وار پروگرام ایران ٹیلی ویژن سے دیکھا ہوگا، اور میری آج یہ بھی اپیل ہے، دیکھیے چاروں طرف سے معاشرے کو بگاڑنے کے لیے زبردست سازش ہو رہی ہے اس ملک میں. ڈش اینٹینا کے ذریعے سے، وی سی آر کے ذریعے سے آپ کے نوجوانوں کو بے ایمان بنانے کے لیے، بے غیرت بنانے کے لیے، نفس پرست بنانے کے لیے، شہوت پرست بنانے کے لیے، بے حیا بنانے کے لیے ہر طرح چاروں طرف سے حملہ ہے. میں اس کا کچھ تو دفاع ہونا چاہیے. الحمدللہ وہی جو آپ مثلا اگر ٹی وی خریدتے ہیں تو الحمدللہ اس وقت یہ موقع تو ہے کہ ایران یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ دنیا میں اس وقت بہترین اگر ٹیلی ویژن ہے جو اسلامی اعتبار سے، کچھ نقائص ہوں گے لیکن پھر بھی اگر کمپیئر کریں گے تو ساری دنیا میں بہترین ٹیلی ویژن پروگرام جو ہے وہ ایران کے ہیں. لہذا مومنین سے تقاضا یہ ہے کہ اپنے نوجوانوں کو بچانے کے لیے، خاندان کو بچانے کے لیے، اور اس میں اچھے اچھے تفاسیر کے پروگرام ہیں. آیت اللہ بڑے بڑے ان کے درس آتے ہیں، درس اخلاق آتا ہے، آیت اللہ جواد عملی کا درس ہے، حضرت محسن کراتی صاحب کا درس ہے، بہت سارے درس ہیں، زیارتیں ہیں، دعائیں ہیں. ہر روز مثلا آپ آذان علی ولی اللہ سنتے ہیں، مولا رضا علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں، کربلا دکھاتے ہیں، نجف دکھاتے ہیں. تو عزیزان گرامی وہ ڈش کیوں نہ لگا دیا جائے جس سے آپ کے خاندان کی اصلاح. اور ظاہر ہے کہ اس میں خرچہ ہے کوئی 7-8 بلکہ 5,000 تک میں نے سنا ہے کہ اور سستا ہو گیا، تاکہ آپ اس غرب کی بے حیائی کا مقابلہ کر سکیں. لہذا اگر جن لوگوں کے پاس یہ ڈش ہوگا تو انہوں نے ایک ڈرامہ مسلسل جو بڑا تاریخی ڈرامہ تھا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات مبارک پر، گزشتہ سال امام علی علیہ السلام پر انہوں نے بنایا تھا 22 گھنٹے کا، اور اس کے بعد امام حسن مجتبی علیہ السلام پر بنایا ہے تقریباً 18-20 گھنٹے کا ہے. تنہا ترین سردار. جن لوگوں نے دیکھا ہوگا آپ دیکھیے، واقعی عبرت حاصل کریے کہ مولا حسن کتنے مظلوم تھے اور واقعی تنہا ترین سردار تھے. کس طرح مولا تنہا رہ جاتے ہیں، اور مولا کے جو ظاہر چاہنے والے تھے وہ پیسے کی لالچ میں کیسے بکتے چلے گئے، اور یہ پیسے کی لالچ
تھی جس کی وجہ سے امام حسن کے ساتھ جو بڑے بڑے سردار تھے وہ اپنے دین ایمان کو بیچ دیتے ہیں اور امام حسن کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں اور امام حسن زخمی ہو جاتے ہیں اور امام حسن مظلوم سے مظلوم تر ہو جاتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے عزیزان گرامی، جس معاشرے میں پیسے کی لعنت موجود ہے، پیسے کی محبت موجود ہے، وہ معاشرہ نہ انبیاء کا ساتھ دے سکتا ہے، نہ انبیاء کا ساتھ دے سکتا ہے، نہ امام کا ساتھ دے سکتا ہے، نہ اہل بیت کا ساتھ دے سکتا ہے، اور نہ امام زمانہ کا ساتھ دے سکتا ہے. یاد رکھیں، کسی نہ کسی مقام پر وہ امام کا ساتھ چھوڑ دے گا، خدا کا ساتھ، دین کا ساتھ چھوڑ دے گا. اسی لیے دیکھیے جب ہم روایات کو پڑھتے ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف جب اس دنیا میں آئیں گے تو کامیابی کا راز کیا ہوگا؟ کامیابی کا راز یہ ہوگا کہ امام اس قدر تبلیغ کریں گے، اس قدر عقلوں کو بلندی پر لے جائیں گے کہ لوگوں کے ذہنوں سے پیسے کی محبت ختم ہو جائے گی اور لوگ اس قدر مومن ہو جائیں گے کہ ان کے لیے سونا اور پتھر برابر کی چیز. اللہ کی روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک عورت کئی کلو سونا پہنے ہوئے، چوڑیاں، کنگن اور کوفے سے نجف تنہا جائے گی مگر کوئی اس پر حملہ نہیں کرے گا. جب امام آئیں گے کوئی نہیں کہے گا اس سے سونا چھینوں، یہ دولت. اور پھر یہ بھی ہے کہ شہروں میں جہاں جہاں امام کی حکومت ہوگی ہر روز ایک آدمی آگے اعلان کرے گا، ہے کوئی زکات لینے والا، ہے کوئی صدقہ لینے والا، ہے کوئی پیسہ لینے والا. کوئی آگے بڑھ کر نہیں کہے گا کہ بھائی مجھے پیسہ دے دو، مجھے پیسے. یعنی پیسے کی لعنت جب ختم ہو جائے گی تب امام زمانہ کی حکومت قائم ہو جائے گی. صلوات پڑھی محمد والے. آج آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پیسہ پیسہ. یہ سیاستدان اپنے دین، ایمان، اسلام، ملک کو بیچ رہے ہیں پیسے کی وجہ سے. چاروں طرف سے آج اسرائیل کی خدمت کے لیے اسرائیل کے داماد یہاں آئے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو خرید رہے ہیں کہ آپ کہیں اسرائیل منظور ہو جائے، پاکستان میں منظور ہو جائے. جس طرح سے ترکی لوگ بے غیرت ہو گئے اور ترکی کی فوج آج اسرائیل یہودی قاتلوں، مسلمانوں کے لاکھوں قاتلوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں. آج وہی اس ملک میں ہو رہا ہے. کیوں؟ پیسے کی لالچ کی وجہ سے. عزیزان گرامی، لہذا اگر ان ظالموں کا مقابلہ کرنا ہے تو دلوں سے یہ دنیا کی نجاست نکالنی. اور پیسہ ہے کیا؟ عقل کی کمی کے سوا کچھ نہیں. کہ جو انسان عاشق دنیا ہے، جو پیسے کا عاشق ہے، وہ ایسا ہی ہے جس طرح سے کوئی بت کا عاشق ہے. بت جو مٹی کے بناتے تھے، یہ بھی بت ہے. سب سے بڑا بت میں نے عرض کیا تھا یہ پیسہ ہے. حضرت سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارواحنا اللہ الفدا سے ایک مرتبہ کچھ پیسے کی محبت میں گرفتار لوگوں نے شکایت کی. اللہ کے رسول، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، عید حاج کر رہے ہیں، مگر اللہ نے ہم کو پیسہ بہت کم دیے. یہودی نہ نماز پڑھتے نہ روزہ رکھتے، اللہ نے ان کو اتنا زیادہ پیسہ دیا. آخر کیوں؟ خدا ہمیں پیسہ کیوں نہیں دیتا؟ ہم لکھ پتی کیوں نہ بن جائیں؟ ہم کروڑ پتی کیوں نہ بن جائیں؟ تو حضور نے دیکھا ان کے دلوں میں نجاست ہے، حب دنیا. کیا فرمایا؟ فرمایا سنو، عجیب حدیث ہے. فرمایا اگر دنیا اور پیسہ اور دولت، جو بھی چیزیں جن کے پیچھے انسان دین ایمان بیچتا ہے، حضور فرماتے حدیث میں اگر دنیا، دولت، سونا، چاندی، مال، درہم، دینار، فرمایا اگر دولت کی قیمت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کبھی اپنے دشمن فرعون کو نہ دیتا. کوئی قیمت نہیں، کوئی قیمت نہیں. یہ صرف وہم اور خیال، شیطان کا دھوکہ ہے انسان کہ یہ پیسہ میرا، یہ فلاں فلاں. یہ پیسہ تجھ سے جدا ہونے والا ہے، یہ پیسہ یہاں رہ جائے گا، تو تنے تنہا قبر میں چلا جائے گا. یہ ایک ٹیمپرری چیز ہے، ایک وقتی چیز ہے. یہ سرمایہ تیرا نہیں ہے، تو اس کا مالک نہیں ہے. یہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا. میں نے عرض کیا تھا انسان بیچارہ 60-70 سال کی زندگی ضائع کرتا ہے پیسے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے، جبکہ ان میں سے کوئی چیز جو ہے اس کی ملکیت نہیں ہے، اس کا مالک نہیں ہے. انسان صرف اور صرف اپنے نیک اعمال یا برے اعمال کا مالک. حقیقی سرمایہ وہ ہے
جسے قرآن نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ پیسے کا پجاری انسان یہ خیال وہم کی دنیا میں ہے، پیسہ یہاں رہ جائے گا، مکان یہاں رہ جائے گا، بینک بیلنس یہاں رہ جائے گا، زمین یہاں رہ جائے گی، یہ اس کی ملکیت نہیں، یہ جاہل ہے، یہ نادان ہے، یہ کم عقل ہے. ہاں کون ہے جو خسارے میں نہیں؟ الا الذین آمنوا. ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو نیک اعمال کر رہا ہے یقیناً وہ دنیا ہی میں جنت میں ہے، یقیناً وہ خسارے میں نہیں ہے. وتواصوا بالحق. جو حق کی تبلیغ کے لیے پیسہ خرچ کر رہا ہے. وتواصوا بالصبر. اور جو صبر کر رہا ہے، مصیبت پر صبر کر رہا ہے، گناہ نہیں کر رہا، صبر کر رہا ہے، گناہ سے خود کو بچا رہا ہے، یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، نقصان میں نہیں ہے. عزیزان گرامی، مال دنیا کچھ بھی نہیں، مچھر کے پر کے برابر جو شے نہیں. یہ انسان اسی پیسے کے لیے دین، ایمان، شرافت، عزت، آبرو ختم کرتا ہے. صلوات پر محمد والی. اور کسی نے کیا خوب نصیحت کی تھی ہارون رشید ملعون کو کہ جب وہ پیسے حکومت کی وجہ سے اہل بیت کو ستانے لگا، امام کو زہر دینے لگا، ظلم پہ ظلم کرنے لگا. ایک دن شکار پہ گیا تو سخت پیاس لگی، پیاس سے تڑپنے لگا اور پانی نہ ملتا شاید مر جاتا. تو ایک حکیم نے، ایک عالم نے کہا شاید نصیحت کا اثر ہو. کہا بادشاہ اگر پانی تجھے نہ ملے تو کیا کرو گے؟ کہا مر جاؤں گا. کہا اس کے بدلے میں ایک گلاس کے پانی کیا دو گے؟ کہا اگر ایک گلاس مجھے پانی نہ ملے تو میں آدھی حکومت دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اگر جان نہیں ہے تو حکومت کا کیا. اب پانی مل گیا، بہرحال پانی پیا، پیاس زیادہ تھی، بہت پانی پیا. تو حاجت ہوئی بیت الخلا میں جانے کے لیے. پھر اسی حکیم عالم نے کہا کہ اگر یہ جو پانی تو نے بہت پیا ہے اگر یہ تیرے بدن سے خارج نہ ہو پھر کیا، تو کیا کرو گے، تم کیا کرو گے؟ کہا اگر پانی یہ نہ نکلے میری جان ختم ہو جائے گی. میں آدھی حکومت دے دوں گا کہ کسی طرح سے یہ پانی میرے بدن سے نکل جائے. تو اس عالم حکیم نے کہا اے بادشاہ، جس حکومت کے لیے تو ظلم کر رہا ہے، قتل غارت گری کر رہا ہے، دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے، فریب کر رہا ہے، تو نے خود اپنی زبان سے بتایا کہ اس حکومت کی قیمت ایک گلاس پانی. اگر پانی تجھے نہ ملے آدھی حکومت دے دے، اگر پانی بدن سے نہ نکلے تو آدھی حکومت کی دے دے. یعنی ایک گلاس پانی ہے. عزیزان گرامی، واقعی حقیقت یہ ہے اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اے انسان تنے تنہا تو چلا جائے گا، کوئی مال یہاں سے نہیں لے جانا ہے. ہاں خوش نصیب ہے وہ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جاتے ہیں. دیکھیے مولا علی نے کس طرح سے مال خدا کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، امام حسین نے کس طرح سے مال خدا کو، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا. میں نے کل بھی کہا، پرسوں بھی کہا، ہم نے عبادتوں کو محدود کر دیا. ہم سمجھتے نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، ہم ہو گئے دیندار. یہ ایک جز عبادت ہے. حدیث کے الفاظ ہیں ٹوٹل عبادت 10 اجزاء، 9 اجزاء جو ہے عبادت کے وہ رزق حلال کما کر اور اس رزق حلال کو اللہ کی راہ میں یتیموں، مسکینوں، بیوہ اور غریب میں تقسیم کرنا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس ملک میں 50 سال گزر گئے، اسلام نہیں آ رہا. کیوں؟ ایک جز پہ عمل ہو رہا ہے، 9 اجزاء پہ کوئی عمل نہیں. رزق حلال بہت کم لوگ ملیں گے جن کا رزق حلال ہوگا. اگر رزق حلال بھی ہے تو پھر حلال کو حلال راہ میں خرچ کرنے والے بہت کم ہوں گے. صلوات پر محمد والے. لہذا عزیزان گرامی متوجہ ہو جائیے، یہ 9 اجزاء جب تک معاشرے میں نہ آئے تب تک اسلام نہیں آ سکتا. اور کس قدر ثواب ہے. لوگ حج پر جاتے ہیں، حج واجب ہے، یقیناً کرنا چاہیے. جو پیسے کی محبت کی وجہ سے حج پہ نہیں جاتا، حدیث میں اگر وہ مر گیا تو مسلمان ہو کر نہیں اٹھے گا، یہودی ہو کر اٹھے گا. لہذا جس کے پاس مال ہے جائے خرچ کرے. لیکن ایک حج واجب کے بعد دوسرے پر بھی جا سکتے ہیں. لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، عجیب فرمان ہے. فرمایا جو خانہ خدا کا ایک طواف کرتا ہے نا، ایک طواف، فرمایا اس کے بدلے میں خدا کیا دیتا ہے؟ 700. کہیں فرمایا 700 سے زیادہ. بہت ساری مختلف روایتیں ہیں، وہ بہرحال
انسان جو طواف کر رہا ہے اس کی نیت کی وجہ سے، یہ کہیں 700 کہا، کہیں 7000 کہا، کہیں زیادہ، یعنی اس کی نیت میں کتنا خلوص، اس قدر ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا 700 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 700 نیکیاں ملتی ہیں اور 700 درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ مگر فرمایا کہ وہ جو ایک طواف کرنے کا یہ ثواب ہے، ایک خانہ خدا کا طواف کرنے کا ایک ثواب ہے، لیکن اس کے بعد فرمایا اگر کوئی کسی فقیر، کسی بیوہ، کسی مسکین، کسی یتیم کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے، اس کی ایک حاجت کو پورا کر دے تو 10 مرتبہ زیادہ اس طواف کے خدا اسے ثواب عطا کرے۔ اور اسی طرح سے بہت ساری احادیث ہیں کہ اگر حج کرتا ہے اتنا ثواب، لیکن اگر ایک مہینے کا خرچہ ایک خاندان، بیوہ، یتیم، مسکین، اللہ اللہ، ورنہ انہی مسکینوں کے ہاتھ ہوں گے ہمارے گریبان میں کہ تم چور ہو، تم ڈاکو ہو، تم خائن ہو، اللہ نے دنیا میں تمہیں ہمارا امین بنایا تھا کہ ہمارا حصہ بھی پیسے کا تمہاری طرف آیا تھا، خدا تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا، مگر تم نے سب اپنا مال سمجھ کر اور اسے اسراف کیا، یا اس کے عاشق بن بیٹھے یا سام بن بیٹھے، تم نے ہمارا حق نہیں ادا کیا۔ اللہ اللہ، اگر قیامت کے دن کسی کا ایک درہم بھی ہمارے گردن پر ہے تو فرمایا کئی سو مقبول نماز پروردگار اٹھا کر اس کے دے دے گا، کئی سو، کئی بہت سارے اعمال۔ لہذا عزیزان گرامی، لوگوں کے حقوق سے ڈریے، کسی کا حق نہ، خدا کے گناہ ہم نے کیے، خدا فوراً بخش دیتا ہے، باصبح ہے، توبہ کی، وہ تو بہت ہی رحمین ہے، وہ تو بہت ہی جلد راضی ہو جاتا ہے، لیکن ڈرنے کا مقام کیا، لوگ نہیں معاف کریں گے، خدا تو فوراً معاف کر دیتا ہے، لوگ معاف نہیں کرتے۔ لہذا اگر کسی کی غیبت کی ہے تو معافی مانگ لیں، کسی کو تماچا مارا ہے معافی مانگ لو، ورنہ ایک تماچے کی سزا اس قدر بھیانک ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ خدا کہتا ہے مجھے میرے جلال کی قسم، اگر کوئی بے گناہ کسی مسلمان کو ایک تماچا مارتا ہے، قیامت کے دن اس کی ایک ہڈی کو دوسری ہڈی سے جدا کر دوں گا، اور وہ وہاں پر عادل ہے، اپنے جو اس نے احکام دیے ہیں اس میں سستی ہے، کچھ بھی ہے، خدا بخش دیتا ہے۔ لہذا کوشش کریے بندوں کے حقوق پامال نہ ہونے پائے، بہت احتیاط کی منزل ہے، کسی بندے کا حق ہماری گردن پر نہ ہو موت سے پہلے۔ صلوات پڑھی محمد والی۔ لہذا عزیزان گرامی، اس دنیا کی محبت کو نکالیے۔ میں نے عرض کیا اگر دنیا کی محبت نکل جائے تو یقیناً معاشرے میں کوئی فقیر نہ رہے، کوئی غریب نہ رہے، کوئی مسکین نہ رہے، اور فقر کی وجہ سے گناہ بھی کبھی ہوتے ہیں۔ فرمایا فقر بعض لوگوں کو جن کا ایمان ضعیف ہے کافر بنا دیتا ہے، مشرک بنا دیتا ہے، بدکار بنا دیتا ہے، بے غیرت بنا دیتا ہے۔ لہذا یہ گناہ بھی امیروں پر جائے گا کہ انہوں نے خیانت کی، غریبوں کا حق ادا نہیں کیا، لہذا وہ فقیر کون بن گئے، کافر بن گئے، بے دین بن گئے، زانی و بدکردار بن گئے، اس کا بھی گناہ ان امیروں پر آئے گا۔ لہذا پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے اگر ان 9 اجزاء پر عمل نہ کیا جائے، اگر رزق حلال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ صلوات پر محمد وعلی۔ اگر کتنی بھی دولت آپ کو مل جائے کیا ہوگا، کیا فرق آ جائے گا آپ کی شخصیت میں؟ آپ کے سامنے ہیں کتنے واقعات۔ مثلا آپ جانتے ہیں یہ بیچارے شیعی تھے جنہوں نے BCCI بینک بنایا، 600-700 اس کی برانچز تھی، دنیا کے اتنا بڑا امیر ترین آدمی بن گیا۔ اب وہ بینک سب ختم ہو گئی، بیچارہ سنا اس کی حالت بہت بری ہے، امریکہ اسے پکڑنا چاہتا ہے، فالج ہو گیا، مشکلات میں ہے، فلاں ہے فلاں۔ یہ ہے دنیا، بتائیے دنیا یہ ہے، دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ یعنی اس قدر مالدار بننے کے باوجود بھی لوگ مشکل میں ہیں۔ ہمارے مومن بیچارے مصطفیٰ گوکل، شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کافی بیچارے نیک ہیں، دیندار لوگ ہیں، عراق میں بھی ان کے چچا کو پھانسی دے دی گئی BCCI کے ہی چکر میں، کیونکہ BCCI شیعہ بینک تھا، سنا اس میں بھی یہودیوں کی سازش تھی کہ یہ بینک ختم ہونا چاہیے۔ اور ادھر سے یہ گوکل یہ بھی مومن تھے کہ 600 ان کے پانی کے بڑے بڑے جہاز تھے، اس قدر یعنی کنگ آف شپس کہلاتے تھے۔ اب ان کا ایک بھائی جو ہے عباس گوکل، وہ لندن میں بیچارہ جیل میں پڑا ہوا، شیعہ ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ مگر دنیا یہ ہے عزیزان گرامی،
کس قدر کروڑ پتی بن جائے، ارب پتی بن جائے، دنیا ہی میں یہ دولت چھن جاتی ہے، انسان عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے، مشکلات میں گرفتار ہو جاتا ہے، دنیا ہی میں آپ ارب پتی بن جائیں، خرب پتی بن جائیں، آخر نتیجہ یہ ہے، اور مرنے کے بعد تو یقیناً خالی ہاتھ جانا ہے، مرنے کے بعد تو یقیناً خالی ہاتھ جانا ہے۔ اے انسان اپنی زندگی کو ضائع کیوں کرتا ہے؟ اس چیز کے لیے جو فانی ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیوں نہیں وہ مال جمع کرتا ہے جو لا فانی ہے، جو کبھی جدا ہونے والا نہیں ہے، جو ہمیشہ تیرے ساتھ رہنے والا ہے۔ اور وہ مال کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے، وہ غریبوں کی مدد ہے، وہ یتیموں کی مدد ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا، جس قدر انسان اللہ کی راہ میں خیرات دیتا ہے، جس قدر دو گے اس قدر دنیا میں بھی عطا ہوگا۔ کیونکہ خود آپ دیکھیے، جن معاشروں میں بخل ہے، بخیل ہے، اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، وہ مشکلات میں آتے رہتے ہیں۔ وہ قوم حالانکہ اگر کوئی گنہگار بھی، بد کردار بھی ہے، مگر سخی ہے تو خدا انہیں عطا کرتا ہے، کیونکہ سخاوت اللہ کی صفت ہے، بخل صفت شیطانی ہے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے یہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے، یہ تمہیں بخیل بناتا ہے، ارے دے دو گے پیسہ کم ہو جائے گا، ارے دے دو گے فقیر ہو جاؤ گے، یہ شیطان ڈراتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر خدا کہتا ہے میں غنی ہوں، تب تک نا امید نہ ہونا، تب تک رزق کے بارے میں مایوس نہ ہونا، کیونکہ کبھی بھی میرے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ضرورت پڑی محمد عزیزان گرامی، لہذا اس بخل کی نجاست کو ختم کریے تاکہ معاشرے میں سخاوت آ جائے۔ سخاوت آئے گی، دیکھیے جو خزانے چھپے ہوئے ہیں وہ زمین اگلنا شروع کر دیتی ہے۔ کہ امام زمانہ جب آئیں گے لوگ سخی بن جائیں گے، کوئی بخیل نہیں ہوگا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ زمین آواز دے گی کہ میرے اندر یہ خزانہ ہے، اٹھا کے لے جاؤ۔ یہ خزانے چھپے ہوئے بخل کی وجہ سے یہ زمین اپنے خزانوں کو ظاہر کر دیتی ہے اس وقت جب انسان سخی ہو۔ اب آپ دیکھیے عربوں میں پہلے یا آج اور بہت ساری برائیاں ہیں، مگر آپ کو ایک چیز تو ماننی پڑے گی کہ عرب کے بڑے سخی ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے سخاوت کی وجہ سے پروردگار نے کس قدر تیل کی دولت دی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ قانون قدرت ہے، جو قوم سخی ہے وہ کبھی بھوکا نہیں رہ سکتی۔ جو دوسروں کو کھلانے کے عادی ہیں، خدا ہر حال میں انہیں کھلاتا رہتا ہے اور کثرت سے کھلاتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد لہذا اسلام نے کس قدر سخاوت کا درس دیا۔ فرمایا تنہا کھانا کھانا مکروہ ہے، تنہا کھانا مت کھایا کرو، کسی کو تلاش کرو، غریب کو، فقیر کو، تنہا کھانا کھانا مکروہ ہے۔ عزیزان گرامی، قدم قدم پر سخاوت کا درس ہے۔ خدا ہمیں سخاوت، امام حسین کس قدر سخی، ہمارے مولا علی کس قدر سخی، ہمارے اہل بیت کس قدر سخی۔ لہذا عزیزان گرامی، اگر سخاوت نہیں، یہ بخل ہے جس کی وجہ سے انسان کے اعمال سارے ضائع، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ پتھر کی طرح ایک چیز ہے، ہم سے جدا ہو جائے گی۔ امام حسن کا وہ جملہ یاد ہے جو گزشتہ سال میں نے عرض کیا تھا کہ مولا نے دیکھا دنیا کا عاشق ہے، مولا نے کہا ساری دنیا کی دولت تجھے مل جائے، بتا تیرے ذات کا جز بن سکتی ہے، تیرے ذات کا حصہ بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی۔ دولت الگ ہے، تیری ذات الگ ہے، لیکن جب تو علم، ایمان اور عمل صالح کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں تیرے ذات کا حصہ بن جائے۔ لہذا انسان اپنے کردار کو بہتر کرے، انسان لذت دعا کو حاصل کرے، انسان لذت ذکر کو حاصل کرے۔ یہ ہمارے ذات کا جز ہے، یہ ہمیں قوی بنانے والی چیزیں ہیں، یہ ہماری شخصیت کو قوی بناتی ہیں، یہ ہمارے ایمان کو قوی بناتی ہیں، یہ دنیا کی مشکلات میں ہم مقابلہ کرنے کی ہمیں طاقت دیتی ہے، اور وہ چیزیں جن سے معرفت بڑھتی ہے۔ فرمایا جہاں انسان کو معرفت کا نور مل جائے، وہ انسان اگر کسی دن بہت مشکل میں ہے یا بہت آسائش میں ہے، اس کے لیے نہ مشکل مشکل ہے نہ آسائش آسائش ہے، کیونکہ وہ نور خدا سے فیض لے رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اور یہ دنیا کے عاشق لوگ جو ہیں بہت کمزور ہوتے ہیں، دنیا کی محبت والے، اگر بڑا نقصان ہو جائے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، شوگر کے مریض ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے خطرناک امراض میں خود دولت ان کے لیے موت کا سبب بن جاتی۔ لہذا عزیزان گرامی، عاشق علی بنیے، عاشق حسین
عاشق دولت نہیں ہو سکتا، یہ ضد ہے کہ اس نے کی۔ اگر عاشق دولت ہے تو عاشق امام زمانہ نہیں ہو سکتا، اگر پیسے کا عاشق ہے تو امام زمانہ کا حق کہاں دے گا، خمس کہاں دے گا؟ جب خمس نہ دے گا نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، حج قبول نہیں، عزاداری قبول نہیں، مجلس قبول نہیں، کچھ بھی قبول نہیں، کیونکہ زہرا کا حق کھا رہا ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ لہذا آپ نے دیکھا یہ پیسے کی محبت ایسی نجاست آپ کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے، لہذا کوشش کریے اس نجاست سے نجات حاصل کریے۔ یزیدی وہ ہیں جو عاشق دولت ہیں، حسینی وہ ہیں جو عاشق خدا و اہل بیت۔ اب یہ فرق سمجھنا کہ عاشق دولت یزید کی طرف تھے اور عاشق خدا حسین کی طرف تھے، اور حسین اور یزید دو شخصوں کی جنگ نہ تھی بلکہ دو کرداروں کی جنگ ہے۔ دیکھیے یزید نے عام شراب پینا شروع کر دیا، حسین نے کہا میں برداشت نہیں کر سکتا کہ تم ممبر رسول پر بیٹھ کر شراب پی رہا۔ یزید نے عام اپنی دربار میں گانا بجانا شروع کر دیا، ناچ ڈانس گانا عام ہو گیا۔ حسین نے آواز دی میں اسے برداشت نہیں کر سکتا، چاہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو۔ عزادارو یہ پیغام لو حسین کی مجلس۔ حسین کی جنگ یزید شخص سے نہ تھی، حسین آج بھی اس سے لڑ رہے ہیں، یا یزید کی جنگ حسین شخص سے نہ تھی بلکہ کردار سے تھی، یعنی جو آج بھی شراب پی رہا ہے حسین پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ میری جنگ یزید سے نہیں ہے بلکہ ہر شراب پینے والے سے۔ اگر کوئی شراب پی رہا ہے اس کا امام حسین نہیں ہے، یزید ہے۔ یزید جوا کھیلتا تھا، حسین نے کہا میں برداشت نہیں کر سکتا، اپنے بچے قربان کر دوں گا مگر یہ برداشت ہونے نہیں دوں گا کہ وہ خلافت کا اعلان کرے جو ممبر پر بیٹھ کر جوا کھیل رہا ہے۔ لہذا اگر کوئی جوا کھیل رہا ہے وہ حسین سے جنگ کر رہا ہے۔ بھائی یزید کی دربار میں گانا بھی ہوتا تھا اور ناچ بھی ہوتا تھا، اب اگر کوئی مومن ہو کر شیعہ ہو کر اپنی شادی بیاہ میں معصوم بچیوں سے کہہ رہا ہے کہ ناچو، نامحرموں کے سامنے ناچو، یقیناً وہ حسین کا دل چھلنی کر رہا ہے، وہ حسین کو غضبناک کر رہا ہے اور وہ یزید کی سنت پہ چل رہا ہے، حسین کی سنت کو مٹا رہا ہے۔ لہذا خبردار، اگر کسی شیطانوں نے کچھ لوگوں نے ایسی رسمیں ڈال دی ہیں کہ جناب شادی کے وقت ناچ ہونا چاہیے، اسے مٹانا واجب ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا واجب ہے، کیونکہ یہ تو ہم یزید کی پیروی کر رہے ہیں کہ حسینی کہلوا رہے ہیں اور کام وہ کریں جو یزید نے کیا تھا۔ جس مقصد کے لیے حسین نے جان دی ہم اس مقصد پر چھری چلا رہے ہیں۔ لہذا حسین نے کہا اگر کوئی ناچ اور گانا اور ڈانس وغیرہ جیسے گناہوں میں مبتلا ہے گویا وہ مجھ حسین سے جنگ کر رہا ہے۔ عزیزو سمجھیے مقصد حسین کس قدر عظیم ہے، حسین کی قربانیوں کا مقصد کیا ہے۔ نانا میرا دل نہیں چاہتا تیرے روزے کو چھوڑ دوں، نانا میرا دل نہیں چاہتا کہ اماں زہرا کی قبر کو چھوڑ دوں، مگر نانا اس لیے جانا پڑ رہا ہے کہ یزید معاشرے کو بگاڑنا چاہتا ہے۔ نانا تیری امت کی اصلاح کے لیے جا رہا، اصلاح کے لیے جا رہا۔ سمجھیے حسین کے مقصد کو، حسین نے 72 کی قربانیاں دی ہماری اصلاح کے لیے، پر عزیزو اگر ہم ویسا کردار نہ بنائیں اللہ اللہ خدا کو کیا جواب دیں گے، اہل بیت کو کیا جواب دیں گے؟ لہذا اپنے کردار کو بہتر بنائیے۔ اگر خدا ہم سے پوچھ لے کہ اس قدر تم نے سنا تھا کہ حسین کی قربانی عظیم ہے، تو کیا یہ نہیں پتا تھا کہ حسین کا مقصد کیا تھا؟ ہر خطبے میں فرمایا لِإِصْلَاحِ امت جدی رسول اللہ، تاکہ میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے، تاکہ جو بے نمازی ہیں وہ نمازی بن جائیں، تاکہ جو بے روزگار ہیں، جو روزہ نہیں رکھتے، جو گناہ کرتے ہیں وہ گناہ سے بچ جائیں، جن کا کردار یزیدی ہے وہ کردار یزیدی چھوڑ کر کردار حسینی میں داخل ہو جائیں۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ لہذا عزیزان گرامی حسینی کردار بنانے کی کوشش کریے، اور دوسری طرف میں نے عرض کیا تھا اور ہر روز کر رہا ہوں کہ 9 اجزاء جو عبادت تھے اسے فراموش نہ کریے۔ آپ اس مولا علی کے ماننے والے ہیں جو پیٹھ پر بوریاں اٹھا اٹھا کر گھر گھر یتیم کو پہنچاتے تھے،
آج آپ سے یہی اپیل کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے مومنین نے پاک فاؤنڈیشن قائم کی ہے، اس کے ممبر بنیے، ہر روز ہر کھانے سے پہلے امام زمانہ کا صدقہ نکالیے 8 آنا، اور یاد رکھیے میں نے عرض کیا تھا اگر آپ 8 آنا خرچ کریں گے نا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، پھر اس کا نتیجہ آپ کو خود ملے گا، فوراً ملے گا۔ اہل بیت کسی سے ادھار نہیں کرتے۔ اگر آپ نے 8 آنا بھی خرچ کیا نا، پھر دیکھیے پلٹ کر امام زمانہ کیا تحفہ دے رہے ہیں۔ ہر کھانے سے پہلے امام زمانہ کا صدقہ نکالیے کہ مولا ہم جو کچھ کھا رہے ہیں آپ کے صدقے میں کھا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اور اسی طرح سے ہر بندہ ہر روز 1.5 روپیہ 45 روپیہ مہینے میں، اگر 1 لاکھ لوگ اگر اس کے ممبر بن جائیں اور ایک نظام ہو جائے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ جو پاک فاؤنڈیشن والے ہیں کام کر رہے ہیں انہیں بھی کہ ہر مہینے اس کی رپورٹ ہونی چاہیے تاکہ کسی کو شک نہ ہو، شبہ نہ ہو، انتظام بالکل کبھی ہونا چاہیے، مدیریت ایڈمنسٹریشن صحیح ہونی چاہیے تاکہ شک و شبہ کے ذریعے سے مومنین پیچھے نہ ہٹیں، بہترین انشاءاللہ انتظام ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی آئیے، کیونکہ اسلام صرف یہ نہیں کہ نماز روزہ ختم کر لو، نہیں، انہی مساجد سے ہمیں علم بھی ملے، ہمیں روحانیت بھی ملے، ہمیں اقتصاد بھی ملے، ہمارا دفاعی انتظام بھی ہو، ہمارا نیٹ ورک بھی ہو، ہماری تربیت بھی ہو، اور اسی طرح سے یہیں سے انہی مساجد سے ہمارے سوشل پرابلمز بھی سالو ہونے چاہیے، ہمیں روزگار بھی ملنا چاہیے، اعلان ہونا چاہیے نماز جمعہ میں، اعلان ہونا چاہیے مسجد میں، بھائی ایک مومن نوکری کسی کو دینا چاہتا ہے تاکہ اس مومن کو نوکری مل جائے۔ آپ نے سنا کہ جس طرح سے ہم نے اعلان کیا تھا، ایک مومن خاتون کی آنکھ کا آپریشن تھا، آج ایک اور اعلان کرنا ہے، ایک بیوہ ہے، ایک بیچاری غریب مومنہ ہے، کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، تڑپ رہی ہے، علاج کے لیے اپیل ہے، اگر اس مجمع سے ایک مومن اٹھے اور اس مومنہ کی مدد کرے، اللہ اللہ، جو اللہ کی راہ میں ایک مومنہ کا دل خوش کرے، خدا کا وعدہ ہے میں اس کا دل قیامت کے دن خوش کروں گا۔ اللہ کا وعدہ، ارحم، تو رحم کر میں تجھ پہ رحم کروں، تو دوسرے کسی مومن میرے بندے کا دل خوش کر میں تیرا دل خوش کروں۔ عزیزان گرامی یقیناً ان کاموں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ مجھے کوئی مومن بتا دے، یا پاک اسی طرح سے پاک فاؤنڈیشن والوں کو، یہ ایک بیچاری مومنہ ہے، کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، بیوہ ہے، اس کے پاس کوئی رقم نہیں، اپنا علاج کرائے۔ الحمدللہ گزشتہ سال بھی آپ لوگوں نے مدد کی تھی ایک مومن نوجوان کی جو کینسر کے مرض میں مبتلا تھا۔ صلوات پڑھی محمد وعلی محمد۔ لہذا یہ سارے اجزاء ہیں دین کے، انہیں ساتھ لے کر چلیے، یعنی کہ مجلس میں صرف فضائل اور مصائب سننے ہیں، یہ کیا باتیں ہو رہی؟ نہیں عزیزان گرامی، رسول خدا جب ممبر پر آتے تھے سارے مسائل ہوتے تھے، غریبوں کی مدد وہیں سے ہوتی تھی، بیواؤں کی مدد وہیں سے ہوتی تھی، لہذا ہر مسجد سے 2 چندے ہونے چاہیے، ایک مسجد کے لیے ہو تو ایک بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے ہو، تاکہ اس محلے کے جتنے یتیم ہیں عزیزان گرامی ان کی مدد ہو سکے۔ اور میں نے جیسے عرض کیا تھا ہر مسجد کو آباد کریں۔ ہماری مسجدیں بس زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے پھر بند رہتی ہیں، اتنی بڑی بلڈنگیں، ان کا کوئی کام نہیں، اگر ہو سکے تو ان میں نرسری اسکول قائم کریے، اگر ہو سکے ان میں ڈسپینسری قائم کریے، اور کچھ نہیں تو 10-20 ہزار کا ایک کمپیوٹر رکھ لیں، جو کمپیوٹر خود جو ہے آپ کے محلے کے بچوں کو قرآن سکھائے گا، اخلاق سکھائے گا، کسی استاد کی ضرورت نہیں، ایسے پروگرام موجود ہیں۔ میں نے عرض کیا ہم نے بھی بسم اللہ 1 اور 2 پروگرام بنایا ہے جس میں ساری دعائیں ہیں، سارا قرآن ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح کے بہت سارے پروگرام، ایران میں بہت سارا کام ہوا ہے، تفسیر قرآن پر 500 جلدیں تفسیر قرآن کی ایک ڈسک میں آ گئی ہیں، یعنی 5 لاکھ صفحات، اور اس میں آپ ریسرچ کر سکتے ہیں ہر موضوع پر، جو سالوں کا کام ہے وہ منٹوں میں ہو سکتا ہے، گھنٹوں میں ہو سکتا ہے۔ لہذا اس سے فیض لیجئے، ہر ایک مومن اٹھ کر ایک کمپیوٹر، کیونکہ ان جگہوں کو آباد ہونا چاہیے تاکہ آپ کا نوجوان کوئی VCR کی گندی دکان پر نہ جائے، اسی کمپیوٹر پر کھیلتے کھیلتے وہ قرآن سیکھ جائے گا، شریعت سیکھ جائے گا، اسلام سیکھ جائے گا۔ لہذا ہر امام بارگاہ میں ایک کمپیوٹر رکھیں اور اس میں قرآن سکھانے والا پروگرام رکھیں، اور دعاؤں کا پروگرام، سارے پروگرام موجود ہیں۔ عزیزان گرام اس کی اشد ضرورت ہے کہ یہ ہمارے امام بارگاہ صرف محرم اور رمضان نہیں بلکہ سال بھر، صرف نماز کے وقت نہیں بلکہ کم سے کم 18 گھنٹے 16 گھنٹے یہ آباد رہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آباد۔ اور کل جلوس ہوگا اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خلاف بہت سازشیں ہو رہی ہیں، لہذا بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہودی
لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں کہ اس ملک میں فرقہ واریت ہو، اس ملک میں قوم پرستی ہو. لہذا بہت ہی مومنین کو احتیاط سے، جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لینا ہے. ممکن ہے ایک شیطان یہودی، ایک بکا ہوا شخص، ایک شمر جیسا شخص کہیں سے پتھر مار دے، کہیں سے گولی چلا دے، یہ سب امکانات ہیں، لیکن اس کا یہ نہیں کہ وہ ایک انسان اپنا کام کر کے بھاگ جائے اور آپس میں پھر مسلمان لڑتے رہیں. یہ بہت ہوش کی بات ہوتی ہے. مثلا کسی دوسرے کی بلڈنگ پر چڑھ کر ایک شیطان آدمی، ایک چور، کسی بیوہ کسی خالی گھر سے، یہ ہو سکتا ہے. اور ایسا ہی ہوتا ہے اکثر کہ ایک یہودی ایجنٹ آ کر ایسی کوئی شرارت کرتا ہے اور لوگ کیونکہ جوش میں ہوتے ہیں اور پھر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور سوچا نہیں جاتا. نہیں عزیزان گرامی، بہت ہی اگر خدا نخواستہ ایسا حادثہ ہو تو جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لینا ہے. جہاں بھی جلوس ہو اور اطمینان سے، آپس میں اخلاق سے، آپس میں حسینی کردار کے ساتھ، یعنی کہ آپس میں زنجیر میں نوحہ پڑھتے ہوئے، خدا نخواستہ میں نوحہ پڑھوں، یہ شیطان آ کر ہماری عبادت میں فتنہ کرتا ہے. لہذا کل کیونکہ شیطان دیکھا کہ عظیم الشان عبادت کر رہے ہیں، یہ جہاد اکبر کر رہے ہیں، یہ حسین کی اماں کو پرسہ دے رہے ہیں، لہذا شیطان صفوں میں آتا ہے. لہذا شیطان کو آنے نہ دیجیے، منظم رہیے اور حسین کا عزادار بنیے. جس طرح سے کوئی باپ کا جنازہ اٹھاتا اس طرح سے احترام کے ساتھ چلیے، صبر کے ساتھ چلیے، حوصلے کے ساتھ چلیے، جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے چلیے. کیونکہ دنیا آپ کی دشمن ہے، چاروں طرف سے سازشیں ہو رہی ہیں. لہذا متحد رہیے، آپس میں تفرقہ نہ ہو، آپس میں جس طرح کے اصول بنائے گئے ہیں ان پر عمل ہو. ان تمام چیزوں کی اشد ضرورت ہے جس کی اپیل کر رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ آئیے مل کر دعا کریں کہ خدا ان دنوں میں ہمیں بخش دے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حسین بس کل ایک دن کے مہمان ہیں. کربلا والے کل ایک دن کے مہمان ہیں، پھر کربلا والے ہم سے جدا ہو جائیں گے، حسین کے بچے یتیم ہو جائیں گے. خدا کی بارگاہ میں التجا کریں. خدا شکر ہے کہ تو نے عزاداری کی توفیق ہمیں دی، مگر عزاداری کا حق ادا نہ کر سکے. کس طرح سے حق ادا کر سکتے ہیں ہم کربلا والوں کا، جنہوں نے سب کچھ اسلام کے لیے لوٹا. پروردگار بس یہ مختصر سے آنسو، یہ مختصر سی عزاداری جو ہم نے کی، اسے قبول فرما. ہمارے مولا حسین کو ہم سے راضی فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم اللہم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. او میرے اللہ تجھے واسطہ اس
میرے اللہ جب حسین کے ہاتھوں پہ ایک 6 مہینے کا بچہ پیاس سے تڑپ رہا تھا، اس قدر درد بھرا منظر تھا، علی اصغر بابا کے ہاتھوں پہ تھے۔ او میرے اللہ تجھے واسطہ علی اصغر کی پیاس کا، ہمیں قیامت کے دن پیاس سے بچا لینا۔ اے خدا ہم سب کو ہی جتنے عزادار ہیں قیامت کے دن مولا علی کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب کرنا۔ او میرے اللہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے فرشتے مجھے حوض کوثر سے ہٹا نہ دے، میرے گناہ بخش دے۔ اے خدا جب تک کہ توبہ کر کے نہ مرے موت نہ دے، جب تک یہ گناہ نجاستیں مجھ سے دور نہ ہو جائیں، حسین کے صدقے میں مجھے موت نہ دے، تاکہ قیامت کے دن میں اہل بیت کے ساتھ رہوں۔ عزیز و یقیناً خدا بڑا رحیم ہے۔ آج حسین کا واسطہ دے کے دعا کریے، انشاءاللہ موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس قابل نہ ہو جائے کہ حسین کے قدم چوم سکے۔ سب مل کے کہیے یا غفار یا غفار یا غفار، بلند آواز سب مل یا غفار یا ایک نوجوان ہے، موت کا وقت ہے، زاروں قطار رو رہا ہے، ماں قریب بیٹھی ہوئی ہے، کہہ رہی ہے میرے لال مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میرا کلیجہ ہل رہا ہے، بتا تجھے کیا تکلیف ہے؟ یہ رو کے کہتا ہے میری اماں مجھے یقین ہو گیا مجھے موت آنی ہے، اماں میں گزشتہ زندگی کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے اعمال نامے کو پڑھ رہا ہوں، سوائے گناہوں کے میں نے کچھ نہیں بھیجا، میری قبر گناہوں سے نجس ہے، میری قبر عذابوں سے بھری ہے۔ اماں اپنے گناہوں پہ رو رہا، ماں کہتی ہے میرے لال میں تیری مدد کر سکتی ہوں، بتا میں کیا کروں؟ نوجوان کو خدا دل میں کیا ڈالتا ہے؟ نوجوان کہتا ہے اماں اگر میری مدد کرنا چاہتی ہو، جب میری روح نکل جائے کسی طرح سے میرے جنازے کو آسمان کے نیچے لے آنا، اماں جب میرا جنازہ آسمان کے نیچے رکھ لے، اماں دل پہ ہاتھ رکھنا، صبر کرنا، اس وصیت پہ عمل کرنا، اماں میرے جنازے کے پاؤں کی پاؤں میں رسی باندھنا اور رسی کو کھینچ کر قبلے کی طرف لے جانا اور کہنا میرے اللہ تیرا مجرم لا رہی ہو، تیرا گناہگار
ماں نے کہا میرے لال بڑی سخت وصیت ہے، اللہ مجھے توفیق دے۔ نوجوان مر گیا۔ اے عزیز ماں کسی طرح سے صحن میں لاش لے آئے، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے، روتی ہوئی آنکھوں سے اپنے بیٹے کے جنازے کے پاؤں میں رسی باندھی، قبلے کی طرف کھینچنا چاہا، کہا میرے اللہ تیرا مجرم لا رہی ہوں، تیرا فراری لا رہی ہوں، یا غیب سے آواز آئی اسے چھوڑ دے، اسے چھوڑ دے، یہ میرا مہمان ہے، توبہ کر کے مرا ہے۔ او میرے اللہ موت نہ دینا جب تک کہ سارے گناہ مٹ نہ جائیں، یہ میرا مہمان ہے، توبہ کر کے مرا ہے۔ آنکھوں میں آنسو ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، سب مل کے کہیے یا غفار، بلند آواز یا غفار، یا بلند آواز سے یا غفار۔ او میرے اللہ اگر آج نہیں بخشے گا پھر کب بخشے گا؟ مجھے نہیں معلوم آئندہ سال زندہ رہوں گا یا نہیں، آئندہ سال مجلس حسین نصیب میں ہوگی یا نہیں، سب مل کے کہیے یا غفار، یا غفار۔ اور حسین کے غم میں رونے والوں اور خود کو پاک کرنے کے لیے رونے والوں ایک اطمینان میں دلا دوں، یاد رکھیے اگر خدا نے آپ کو بخشنا نہیں ہوتا تو آج آپ مجلس میں نہ ہوتے۔ خدا آج آپ کو بخشنا چاہتا ہے، کچھ ہمت کریے، کچھ فریاد کریے۔ میں نہیں کہتا کہ امام فرماتے ہیں، آپ نے سنا نا، امام فرماتے ہیں کوئی مجلس میں خود نہیں آتا، ہم جاتے ہیں کہ ایک کے گھر پہ اسے دعوت دیتے ہیں، آجا میرے دادا حسین کی مجلس ہے، خوش نصیب ہو، آج زہرا کی زبان پہ تمہارا نام ہے، آج امام زمانہ کی زبان پہ تمہارا نام ہے۔ اور عزیزوں یہ بھی سنا آپ نے کہ جیسے رونے کے لیے آپ تیار ہوتے ہیں، امام نے کیا فرمایا، میں پھر کہتا ہوں، امام فرماتے ہیں مجلس حسین میں میرے دادا پہ رونے والوں، جب تم رونے کی تیاری کرتے ہو، میری دادی زہرا تمہارے سر کے پیچھے تمہارا نام لیتی ہے، کہتی ہے خدا اسے بخش دے، اس زہرا کی دعائیں لے رہے ہو۔ میرے اللہ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ میں گناہگار نہیں،
میرے اللہ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ میں بدکار نہیں، میرے اللہ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ میں تیرے در پہ تیرے کھانے تیرا مال کھا رہا ہوں، تیری نعمتیں کھا رہا ہوں، مگر یہ میں انکار نہیں کر سکتا کہ میں نمک حرام نہیں، میں نے تیری نعمتیں کھائیں مگر میں نے تیری مخالفتیں کی، میرے اللہ میں گناہگار ضرور ہوں، بس آخری دعا میرے اللہ میں بدکار ضرور ہوں، میرے اللہ میں برا ضرور ہوں، میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں، میں اپنے گناہوں پر پشیمان ہوں، میرے اللہ میری پہلی دعا تو یہ ہے مجھے بخش دے، ممکن ہے میرے گناہ زیادہ ہوں، ممکن ہے میں کسی شخص کا میں نے حق کھایا ہو، ممکن ہے حقوق مردم میں نے ادا نہ کیے، اے خدا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا تو عدل نہ کر، خود تو اپنے گناہ بخش دے گا، ممکن ہے میں نے کسی تیرے بندے پہ زیادتی کی ہو اور وہ بندہ مجھے معاف نہ کرے اور تو وہاں ظاہر ہے کہ عدالت کرے گا، میرے اللہ ٹھیک ہے، اب میری دوسری دعا یہ ہے میرے اللہ اگر مجھے سزا دینا چاہتا ہے، مجھے سزا دینا منظور ہے، مجھے جہاں بھی سزا دے مجھے منظور ہے، پہلی تو میری فریاد ہے مجھے بخش دے، لیکن اگر میرے گناہ بہت زیادہ ہے کچھ دیر مجھے سزا دینا چاہتا ہے، میرے اللہ مجھے یہ بھی منظور ہے مجھے سزا دینا، مگر میرے اللہ مجھے وہاں سزا نہ دینا جہاں وہ موجود ہو جس نے سکینہ کو تماچے مارے، میرے اللہ تو عادل ہے، میرے اللہ تو عادل ہے، میں عاشق حسین ہوں، وہ دشمن حسین ہے، مجھے سزا دینا مگر میں گنہگار ضرور ہوں، دشمن حسین نہیں، میرے یہ آنسو دلیل ہے میں عاشق حسین ہوں، میرے اللہ جہاں بھی مجھے سزا دے مجھے منظور ہے، مگر مجھے وہاں سزا نہ دینا جہاں وہ موجود ہو جس نے علی اصغر کے گردن پہ تیر چلایا ہو، ہاں میرے اللہ میں عزادار ہوں، میرے اللہ جہاں بھی سزا دے مجھے منظور ہے، مگر مجھے وہاں سزا نہ دینا جہاں وہ موجود ہو جس نے زینب پہ تالیاں جلائے ہو، ہاں علی اصغر شہید ہو گئے، اولاد والوں بڑی سخت روایت ہے، بڑی سخت روایت ہے، عربوں کے پاس دو طرح کے تیر ہوتے تھے، ایک تیر انسانوں کو مارنے کے لیے اور دوسرا تیر گھوڑوں کو گرانے کے لیے، حرملہ نے جو تیر چلایا تھا وہ انسانوں کو مارنے والا نہیں تھا، اور تیر کا وزن علی اصغر کے وزن سے زیادہ تھا، ذبح علی اصغر، وہ اصغر ذبح ہو گئے، اصغر ذبح ہو گئے، یہ حسین کا جگر تھا، حسین اس لاش کو خیمے میں نہیں لے گئے، تلوار سے ننھی سی قبر بنائی، قبر میں اصغر کو دفنا دیا، او سیدوں مجھے معاف کرنا، اولاد والوں مجھے معاف کرنا، بڑی سخت روایت میں کبھی نہ پڑھتا، مگر امام فرماتے ہیں ذاکر روایت کتنی بھی سخت تو ہمارے چاہنے والوں سے چھپانا نہیں، انہیں پتہ تو چلے
کربلا میں ہم پہ کیا گزری. جب 11 محرم کا دن آیا سروں کو گنا گیا, ایک سر کم تھا. علی اصغر کا سر کہاں؟ کسی نے کہا حسین اصغر کو دفن کر دیا. آئے کس منہ سے بیان کروں, کس زبان سے بیان کروں؟ ظالم نے حکم دیا 40 گھوڑے سوار نیزے ہاتھ میں لے لے, زمین میں نیزہ مارتے چلے جائیں. جہاں اصغر کی لاش ہوگی, اصغر کی لاش مل جائے گی, وہ قیامت برپا ہو گئی. سکینہ نے سر پہ قرآن رکھ لیا ہوگا, یہ ظالم زمین پہ نیزے مارتے جا رہے. سکینہ نے فریاد کی میرے اللہ میرا علی اصغر, میرا علی اصغر. کسی ظالم کا نیزہ ایک مرتبہ زمین میں پھنسا, ایک مرتبہ بلند ہوا, کیا دیکھا ننھی سی لاش. سکینہ نے فریاد کیا ہاں میرا بھیا 2 مرتبہ مارا گیا, پہلے تیر سے مارا گیا, اب نیزے سے مارا گیا. پروردگار ان آنسوؤں کا واسطہ یہ مومنین کی حاجات ہے, اس گناہگار ہاتھ میں ہے. تجھے اصغر کا واسطہ, یہ مومنین آج بڑی امیدیں لے آئے ہیں. میرے اللہ جو بیمار ہیں, جن کے لوگ قیدی ہیں, جو بے گناہ قید ہیں, جو پریشان ہیں, سب کی نیک حاجات کو پورا فرما. میرے اللہ ہم سب کے گناہ بخش دے, ہمارے والدین کے گناہ بخش دے. آذان کا وقت قریب ہے. ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین مومن مومنات کے لیے جو اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں.